الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ہماری قسمتوں کا دخل ہماری عادتوں سے ہوتا ہے۔ اگر ہماری عادتیں اچھی ہوں گی تو ہماری قسمتیں بھی خود بخود اچھی ہو جائیں گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح؟ ہماری عادتوں کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ وہ عادات جو ہم میں پائی جاتی ہیں ان کے بہت سے فوائد بھی ہمیں مل جاتے ہیں اور بہت سے نقصانات بھی۔ جیسے کہ ایک نوجوان نے باہر ملک جا کر جاب کرنے کا سوچا۔ ایک جگہ باہر ملک کی ویکنسی آئی تو وہاں گیا۔ دیکھا کہ کئی لوگ انٹرویو دے کر آ رہے ہیں، لیکن ہر ایک چہرے سے مایوسی جھلک رہی تھی کہ انٹرویو اچھا نہیں ہوا۔ اس نوجوان نے سوچا مجھے بھی کہاں سے جاب ملے گی۔ بہرحال اس نے دل چھوٹا نہ کیا۔ جب اس کی انٹرویو کی باری آئی تو یہ چلتا پڑا۔ جہاں انٹرویو لینے والے بیٹھے تھے وہاں پہنچتے پہنچتے راستے میں جو بھی فضول لائٹس روشن تھی انہیں بند کر دیتا۔ کرسی بیچ راستے میں نظر آئی تو اسے اٹھا کر سائیڈ میں کر دیا، کیونکہ یہ اس کی عادت تھی۔ گھر میں اس طرح کے کام کرتا تھا۔ جب انٹرویو لینے والوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے نام وغیرہ پوچھا۔ اس نے بتا دیا۔ انٹرویو لینے والوں نے اسے کہا جاؤ تمہاری جاب لگ گئی۔ اس نے پوچھا انٹرویو تو نہیں ہوا، جاب کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کیمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا اسے دیکھو، جسے دیکھ رہے ہو تم نے آتے آتے جو کام کیے یہ سب ہم نے دیکھ لیے، یہی تمہارا انٹرویو تھا۔ ہمیں وہی بندہ چاہیے جسے ان تمام چیزوں کا احساس ہو۔ پہلے جتنے بھی افراد آئے ان کو جلتی ہوئی لائٹس نظر نہ آئی اور نہ ہی کچھ اور نظر آیا۔ یہ ہمارے لیے کیا کام کریں گے؟ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، اس نوجوان کو اس کی عادت اور گھر کی تربیت نے جاب دلائی۔ بعض عادتیں اچھی ہوتی ہیں اور بعض بری۔ اسی طرح جس آدمی میں بری عادتیں ہوں وہ اس تک محدود نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کے لیے بھی باعث تکلیف ہوتی ہیں۔ اور کچھ اچھی اور بری عادات کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ زبان کی عادت اور بدن کے اعضاء کے متعلق ہماری بری عادات کون سی ہوتی ہیں؟ بدن کے اعضاء یعنی زبان سے کہتے ہیں تو ٹھیک رہے گی تو ہم ٹھیک رہیں گے، تو بگڑ جائے گی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے، یوں ہمیں نقصان پہنچے گا۔ جیسے گالی زبان دیتی ہے لیکن کوئی اسے پکڑ کر مارتا نہیں کہ تو نے گالی دی، بلکہ زبان کی جگہ بدن کا دوسرا حصہ مار کھاتا ہے۔ ایسے وقت میں زبان تو چھپ جاتی ہے مگر بدن اس کی سزا بھگت لیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ اگر ایک دفعہ زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے تو انسان کو پوری زندگی اس کا پچھتاوا رہتا ہے۔ جیسا کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 99% ایسے رشتے ہیں جو کہ طلاق کی نظر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب زبان ہی کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ مزدوروں کو دھکے کھلاتے ہیں اور مکمل کام کرنے کے بعد بھی ان کے پیسے نہیں دیتے۔ بعض لوگ کسی جگہ مسجد وغیرہ میں رقم خرچ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، جبکہ رقم کی وصولی کے لیے کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو بغیر کسی وجہ سے دھکے کھلاتے اور ڈراتے ہیں کہ ابھی میں مصروف ہوں۔ تو یہ باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اچھے مزاج اور بدمزاجی کا ثبوت دیتی ہیں۔ لہٰذا اپنے اچھے ہونے کا ثبوت دیجئے، کیونکہ اگر آپ نیکیوں کی راہ پر گامزن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ لوگ کیمرہ لگا کر دوسرے لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں، ویسے ہی اللہ پاک تمہاری ایک ایک بات کو نوٹ فرما رہا ہے اور تمہاری ایک ایک بات کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی چیز بھی وہ نظر انداز نہیں کر رہا۔ اس کے فرشتے، اس کے نیک فرشتے کرامن کاتبین، وہ بیٹھے انسان کی اچھی بری تمام باتوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو آپ لوگ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجئے۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آپ بس روحانی وظائف میں جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں وہی کرتے رہیے، تو بھی آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں آپ ایک ایسا عمل کریں کہ جس سے
آپ کو رزق ہی رزق ملے، دولت ہی دولت ملے، تو اتنا رزق لینے کے لیے آپ کو آج 17 محرم الحرام یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہوگا۔ اس عمل کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، آپ پر رحمتوں کی برسات ہو جائے گی۔ کرنا آپ نے کیا ہے، چونکہ 17 محرم الحرام جمعرات کا دن بھی ہے، تو آپ نے آج کے دن درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کے پوروں پر 17 مرتبہ، اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے جو پور ہیں ان پر آپ نے 17 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ 17 محرم الحرام دن کے کسی بھی حصے میں اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک کے ساتھ صرف 17 بار آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے۔ سورہ قریش آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کو رک رک کر ادا کیجئے۔ اب 17 مرتبہ جب سورہ قریش پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں کہ یا باری تعالیٰ مجھے رزق بے شمار عطا فرما دے، یا باری تعالیٰ مجھے اپنی جناب سے عطا فرما، مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ پھر سے سن لیجئے، 17 محرم الحرام کے دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ صرف 17 بار انگلیوں کے پوروں پر سورہ قریش پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت جلد رزق حلال عطا فرمائے گا، اور آپ اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، اپنی زمین، مال، جائیداد، بینک بیلنس بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت کارآمد ہے۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، کیونکہ قرآنی وظائف کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس وظیفے کی بھی عام اجازت ہے، ہر کوئی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں جن بہنوں نے اپنی اولاد کے لیے یا اولاد کی خواہش کے لیے دعا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک میرے بھائی ہیں عبدالقیوم، اللہ پاک آپ کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اور جتنے میرے بہن بھائی ہیں جو کہ دعائیں کروا رہے ہیں اور مصیبتوں پریشانیوں کے لیے دعا کروا رہے ہیں، تو اللہ پاک ان کی ہر دعا قبول کر دے، اللہ پاک ان کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرما دے، اللہ پاک آپ کو بن مانگے عطا فرمائے، اور اتنا عطا فرمائے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ آپ لوگ درود پاک پڑھ کے ضرور کمنٹ میں میسج کرتے رہا کیجئے، تاکہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، درود پاک سینڈ کیا، آپ کا ایک ایک کا نام دعا میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ لوگ اس وظیفے کو لائک بھی کریں، وظیفے کو آگے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، تاکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لے سکیں، اور اللہ پاک آپ کا بھی آگے شیئر کرنا قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔